السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آیا ہے وظائف رمضان، رحمتیں اور برکتیں لے کر، اور ان وظائف کے سیگمنٹ سے ہم آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا ایک اچھا وظیفہ اور ایک اچھا حل بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ کوشش ہے، یہ کاوش ہے، اور یہ صحیح، یہ نیک ہے، اور یہ تبھی اپنے آتم درجے پہ پہنچے گی جب آپ اس پہ ہمارا ساتھ دیں گے، کالز بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس پہ عمل کریں گے، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ وظائف رمضان میں ہمیشہ کی طرح ہمارے انتہائی شفیق اور مہربان دوست بہت خاصیت رکھتے ہیں گفتگو کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی، اور حکمت کے حوالے سے بھی۔ سید شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ اللہ کا بڑا شکر ہے احسان۔ آج آپ بہت ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہے ہیں، پر نور لگ رہے ہیں، اور آج میں جسارت کروں گا یہ پوچھنے کی کہ محبت کی شادی یہ محبت میں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محبت کی شادی کرنا فی نفسی ہی ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی رفیق حیات، ہماری پہلی ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی محبت کو آپ ذرا مد نظر رکھیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی محبت کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ سرکار تو ہے ہی محبت کے، ان کی تو واقعی محبت ان سے ہو ہی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو مصر کے خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پر تو مردان عرب سر کٹا دیتے ہیں۔ خیر، وہ محبت میں بھی تھوڑی سی جسارت کروں اپنے انداز سے، شعر تو میرا نہیں ہے بہرحال، کہ وہاں انگلیوں چاند کو دیکھ کر، خوبصورت چہرے کو دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی تھیں، اور یہاں انگلیوں کو دیکھ کر چاند ہی کٹ گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ تو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو محبت کا معیار ایک سیٹ کر دیا، اللہ کرے ہمارے آج کی یوتھ اس معیار کو سمجھے، خوبصورت اس معیار کو سمجھے۔ محبت ہوتی ہے ہمیں ظاہری حسن دیکھ کر۔ بی بی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول کریم علیہ السلام کے ظاہری حسن کو دیکھ کر تو محبت ہوئی، لیکن معیار کیا بنایا آپ نے؟ دینداری، صحیح، ایمانداری، صحیح، اور اعلیٰ اخلاق، صحیح۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم کوئی شادی کرنے لگو، نکاح کرنے لگو، لڑکی کا حسن بھی دیکھو، اس کا مال، اس کے یعنی کہ کیسی ویلدی ہے، پھر اس کے دینداری دیکھو، صحیح، اور چوتھی اس کی حسب نسب دیکھو، اس کا خاندان دیکھو۔ جب خاندان، اس کا مالداری، اس کی دینداری اور اس کا حسب نسب دیکھ لو تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم اس کی دینداری کو فوقیت دو، باقی تین چیزیں چھوڑ دو۔ خوبصورتی، مال و متاع اور حسب نسب کو، ان تین چیزوں کو چھوڑ کے اس کی دینداری دیکھو۔ آج کا دور کا جو نوجوان لڑکے لڑکیاں محبت کر رہے ہیں، بس میرا ان کو صرف اتنا ایک دعوت ہے کہ یار اپنی محبت کو ان پیمانوں پہ ناپ لو۔ صحیح۔ اگر تو وہ اس میں سے کسی پہ آ رہی ہیں، یعنی دینداری جس کو کہ آج کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ صحیح۔ آج جب شادیاں ہو رہی ہیں، رشتے ہو رہے ہیں، تو ہم بڑے بوڑھوں کو بتایا جاتا ہے فلاں لڑکا ہے جی بڑا اچھا ہے، تو بڑے بوڑھے پوچھتے ہیں ہاں جی نمازی ہے؟ او جی پڑھ ہی لے گا، بال بچے ہو جائیں گے، پڑھ لے گا، نماز ہے، بڑا اچھا، فلاں 2 کے 4، 4 کے 8 کرنا جانتا ہے۔ صحیح۔ یعنی 2 نمبریاں کرنا جانتا ہے، 1 نمبر یعنی اللہ سے رشتہ، اس کا ناطہ جڑا ہوا ہے نہیں جڑا ہوا، اس کو کوئی پرائیورٹی نہیں دے رہا۔ نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ توقعات، ایکسپیکٹیشنز جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر 2 مہینے 6 مہینے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی میری مت ماری گئی تھی کہ تیری جیسی عورت سے میں نے وہ کیا، یا وہ کہتی ہے میری مت ماری گئی تھی کہ تیرے جیسا پھوہڑ آدمی میرے جو ہے نا غلط آدمی میرے نصیب میں۔ میں نے تو ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، 3 4 5 بچے ہیں، مگر پھر بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ تو میرے نصیب میں نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ تو کہاں سے میرے نصیب میں آ گئی، میں تیرے نصیب میں کہاں سے آ گیا، یہ ہے ناشکری۔ اور یاد رکھیں فی زمانہ نکاح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ ایک تو ہو نہیں رہے،
اور جو ہو رہے ہیں پھر یہ ناشکریاں کر کے کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے میری نعمتوں کا جب تم شکر نہیں کرو گے میں نعمت لے لوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور ہمارے پاس کالر بھی ہیں اسی دوران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی 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 کون صاحبہ کہاں سے؟ میں مالا ہال سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹی وی کا والیوم آپ نے بالکل بند کر دینا ہے اور سوال آپ بالکل پوچھ سکتی ہیں. میں نے پوچھنا یہ کر سکتے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ ساری رات باہر رہتے ہیں, سارا دن باہر رہتے ہیں, ان کا گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کھانا کھانے آتے ہیں, کھانا کھا کے فوراً باہر چلے جاتے ہیں. اچھا تو بہت ان کے دوست وغیرہ دوستوں کے ساتھ نا وہ باہر خوش رہتے ہیں, گھر بالکل نہیں آتے. ایک اولاد نہیں ہے, 8 سال ہو گئے میری شادی کو. اولاد نہیں ہے؟ اولاد نہیں, تو اولاد نہیں ہے نہیں. آپ نے کہا بالکل نہیں ہے. اولاد نہیں. کبھی بھی کنسیو نہیں کیا آپ نے؟ ہاں جی کبھی بھی آپ کو مطلب کہ پریگننٹ نہیں ہوئی آپ؟ نہیں نہیں. میڈیکل چیک اپ کروایا؟ ہاں جی وہ تو بہت کروایا میں نے, لیکن شوہر کا کروایا؟ کچھ بھی. ہاں جی ان کا بھی کروایا. رپورٹیں ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی رپورٹیں ہیں میرے پاس. چلیے پھر واٹس ایپ کر دیجیے گا, میرا نمبر چلے گا تو اس پہ واٹس ایپ کیجیے گا. اب مسئلہ کیا ہے, شوہر کو گھر پہ واپس لانا ہے؟ ہاں جی. چلیے اب میرا ذرا جواب غور سے سنیے گا, میں اب جو جواب دینے لگا ہوں. میں جب نوجوانی میں تھا, جوانی میں تھا, تو میں اکثر گھر میں بھی نہیں رہا کرتا تھا. اچھا میری والدہ, میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں عبدالسلام بھائی, بڑے سینئر موسٹ آدمی ہمارے, وہ میری والدہ نا اس کو بلاتی تھی, وہ سلامیہ اچھے آ گئے. وہ شہری کار ہی نہیں رہتا, شہری یار گھر پہ رکتا ہی نہیں ہے. میں بیرون ممالک سفر زیادہ کیا کرتا تھا الحمدللہ, دعوت اسلامی کا ماحول شروع سے مجھے مل گیا تھا الحمدللہ, تو بیرون ممالک میرا اکثر سفر رہا کرتا تھا تبلیغی سلسلوں میں. تو وہ مجھے کہتی تھی والدہ, اس کو کہتی سلام یہ گھر پہ رکتا ہی نہیں ہے. تو سلامہ نے بڑی خوبصورت بات کی, کہا اماں جی اس کے انٹرسٹ کی کوئی چیز گھر پہ لا کے رکھ دو. بولے کیا مطلب؟ بولے اس کا بیاہ کر دو, اس کی شادی کر دو, پھر تم مجھے بلا کر بولو گی کہ کارو جاندہ ہی نہیں. اور ایسے ہی ہوا. بہرحال کچھ کسی حد تک ہوا بھی. عرض کرنے مقصد یہ کہ گھر میں جب بیوی ہو, زوجہ ہو, شریک سفر ہو, اور وہ اچھی ہو, آپ بھی غم گسار ہو, اور واقعی وہ آپ کا لباس ہو, صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند ذی شعور آدمی گھر سے باہر رہے. تو آپ میری بہن کو یہ مشورہ میں اپنی بہن کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, بہن تھوڑا سا آپ بھی تو گھر میں بیوی بن کے رہو نا. ہم گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیویاں سروں پہ پٹیاں باندھی ہوئی, ہائے میرا سر دکھ رہا ہے. وہ ڈاکٹر تھوڑی ہے یار, اس کو پٹی باندھ کے دکھا رہی ہو آپ, ٹھیک ہے, او یہ ہو گیا, تمہاری اماں نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا, یہ وہ. یعنی وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے سارے دن کی مصروفیات اور وہ مزدوری کر کے, اور وہ گھر پہ آ کے بیوی کو دھوبن کے روپ میں دیکھے, باورچن کے روپ میں دیکھے, بچوں کی ماسی کے روپ میں دیکھے, تو پھر اس کا انٹرسٹ کہاں لگے گا؟ جو حکم ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی, یہی اسی طرح گھر کے رونے رو رہی تھی, تو بی بی صاحبہ نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہاتھوں میں پہن لے یا گلے میں پہن لے؟ عرض کی جی میرے پاس تو کوئی سونا وغیرہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, انگوٹھی بھی نہیں ہے, چوڑیاں سونے کی یا کچھ بھی نہیں. فرمایا کیا تو گھر میں رنگین دھاگا نہیں پاتی, تیرے گھر میں رنگین دھاگا نہیں ہے کہ تو ان رنگین دھاگوں کو بانٹ کے کوئی کڑا سا بنا کے گلے میں ڈال دے کہ کسی وجہ سے وہ تیری طرف دیکھے تو صحیح. یعنی خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے زینت کرنے کا اتنا حکم ہے کہ وہ تمہاری طرف انٹرسٹ لے, وہ تمہاری طرف دیکھے. ہمارے یہاں تو جب باہر شادیوں میں جاتی ہیں تو تیار, دوسروں کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. پھر شوہر اگر کچھ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں تم شکی ہو, تم فلانے ہو, تم ڈمکانے ہو. پھر بھی میری بہن کو کوئی ایسا وظیفہ, میں ان کو یہی کہوں گا کہ جب آپ کا شوہر اگر نہیں آتا تو پہلے تو یا معیدو یا راجیو 313 مرتبہ پڑھیں, اور ساتھ ہی یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, صحیح, اے دلوں کو پھیرنے والے یہ میرا شوہر ہے, اس کا دل میری طرف پھیر. خوبصورت. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا, آپ کہاں سے؟ جی کراچی سے شاہد کریم بات کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے ساتھ جاتے ہیں محمد حمزہ خان, 9 سال کے ہیں, وہ بستر پہ پیشاب کرتے ہیں. حضرت کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, تو یہ جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی شاید وظیفہ, حضرت اسی حوالے سے معلوم کرنا تھا, کیا وظیفہ کوئی ایسا بتائیں جس سے تھوڑی سی بہتری ہو جائے.
ٹھیک ہے، پہلے تو آپ اس کا جو ہے نا، یہ 9 سال کا ہو گیا بچہ اور بستر گیلا کر دیتا، تو آپ اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے، آپ اس کو علاج کرائیں. اور نہیں تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. آپ جو ہے بچے کو تل کے لڈو ملتے ہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں، تل کے لڈو بچے کو صبح اور رات کو شام کو سوتے ہوئے وہ تل کے لڈو کھلائیں، اور اس سے پہلے اس کے اوپر یہ دعا جو کھانے کی دعا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ جو ہے نا یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کریں اور تل کے لڈو اس بچے کو کھلانا شروع کریں. انشاءاللہ یہ بستر پیشاب کرنے کی عادت اس کی انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام دین کوئٹہ سے بول رہا ہوں جی. وعلیکم السلام امام الدین صاحب. مرحبا امام دین، مرحبا امام دین. مفتی صاحب کا عید کے بعد پروگرام ہے کوئٹہ آنے کا انشاءاللہ. میرا خاص دعوت ہے مفتی صاحب کو، ماشاءاللہ. اور اس پر مجھے ایک شعر بھی یاد آیا ہے کہ آنے کو کہہ گئے ہیں نائے خدا کرے، کیا لطف آ رہا ہے تیرے انتظار میں. ٹھیک ہے، میں نہیں آتا. بہت اچھے، بہت اچھے. امام الدین صاحب انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے آپ کے پاس کوئٹہ اور وہاں آ کے ٹی وی کا والیوم بند کریں گے. یہ بھی ایک بڑی خوبصورتی. بہت شکریہ. آج کوئی سوال نہیں پوچھیں گے؟ مفتی صاحب سے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے. جی یہ ایک سوال بھی ہے چھوٹا سا. جی جی. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اس کو اپنا مرشد سمجھنا، یا کوئی بھی ہو جو صوم و سیام کا پابند ہو اس کو مرشد لینا، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے. خوبصورت، اچھا سوال ہے جی حضور. بہت اچھا سوال ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے. دیکھیں بیعت کے لیے دیکھیں کہ کوئی ایسا کامل آپ کو شیخ ملے جو کم از کم شریعت و سنت کا پابند ضرور ہو، اور یہ ضرور کرنی چاہیے. اور اس سے بندے کو بہت سمجھ لیں کہ گائیڈنس ملتی رہتی ہے. ایک اس کے اوپر ایک طرح سے سمجھ لو کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے یار میرا مرشد مجھے دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ جی ہم نے اب بیعت کر لی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے، اب ہم نے نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہیں. مرشد یقیناً ذکر اذکار دیتے ہیں، تو جب زبان کچھ نہیں پڑتی تھی، جب وہ ذکر اذکار میں مشغول ہوگی، زبان کی جب ذکر میں تراوٹ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اندر بھی انشاءاللہ صفائی قلب کی ہونا شروع ہو جائے گی. تو بہت اچھی بات ہے، مرشد کرنا چاہیے. اور جو لوگ مرشد کر لیتے ہیں اور واقعی مرشد کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ پھر یہ مرشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پھر وہ مرید کو جو ہے، جب وہ مرید فنافی شیخ ہو جاتا ہے، پھر وہ فنافی شیخ اس کا شیخ اس کو پھر فنافی رسول بناتا ہے، اور پھر فنافی رسول ہو کر فنافی اللہ کی منزل کی طرف جاتا ہے. تو ضرور کرنی چاہیے بیعت. اور شریعت و سنت کے پابند کوئی آپ ایسی شخصیت ڈھونڈیں جو استقامت کے ساتھ. آپ کو کرامتیں مت ڈھونڈنا خدا کے لیے آج کے دور میں، کرامتیں نہ ڈھونڈنا کہ جی کوئی پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے میرے جو ہے نا لاٹری لگا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بانڈ لگا دیں اور میرا 2 کروڑ روپے کا بانڈ لگ جائے. ان کو نہ ڈھونڈنا خدا کے لیے. ڈھونڈنا وہ کہ جو آپ کو اللہ سے ملا دے، بہت رسول سے ملا دے. بہت خوبصورت. اور مرشد مل لیا ارشاد نہ منو پھر مرشد دا کی کرنا ہو. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں حدیقہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں حدیقہ؟ مجھے رشتے سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا تھا کہ ہمیں ایکچولی رشتے تو کافی آتے ہیں میرے لیے، مگر جب رشتہ آتا ہے تو 2-3 ملاقات کے بعد ہمارا دل بہت اٹھ جاتا ہے، مطلب ہماری فیملی کا مطلب، اور بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ ان کو شکل بھی دیکھیں. ایون رشتے آتے ضرور ہیں مگر بالکل بھی دل نہیں مانتا. پر میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اچھا رشتہ ہے، جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے ایک ہی بار میں. تو اگر آپ بتا سکیں. ٹھیک ٹھیک، اچھا رشتہ ہے، دل مطمئن ہو جائے. دیکھیں بہن، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کسی اور میں سپر ہیرو والی کوئی خصوصیات ڈھونڈ رہی ہیں، ان کے گھر میں والوں میں کوئی بہت ہی عالی شان قسم کی خصوصیات ڈھونڈ رہی ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو اپنے اندر بھی خصوصیات دیکھنی ہوں گی کہ وہ آ کے آپ کو پسند کر کے جائیں نا. آپ کو نہیں پسند آ رہے، رشتے بہت آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے، بڑی خوش نصیب ہیں آپ کے یہاں رشتے آ رہے ہیں. میں ایک کئی ایسی بچیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے ہاں 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، رشتے ہی نہیں آئے. لیکن الحمدللہ جب انہوں نے یا لطیفوں کا ورد کرنا شروع کیا، اللہ پاک کا کرم ہوا، رشتے آنا شروع ہو گئے. ایون کہ 40+ خواتین، 40+
40 سال سے زیادہ جن کی عمریں ہو چکی تھیں ان کو بھی الحمدللہ رشتے آئے اور کئیوں کی شادیاں بھی ہو چکی. اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے پاس آن ریکارڈ سب چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ کے رشتے آ رہے ہیں, اس بات پر آپ شکر ادا کریں. اور یا لطیف 150 بار پڑھیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو ایک بڑا اچھا ہر مہینے 11 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے, وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا, 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیے گا, اس کے بعد 120 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 34 ہے, 34 نمبر آیت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, 34 نمبر آیت کافی طویل ہے, اس کا ایک حصہ ہے یہ. تو یہ آپ 120 مرتبہ پڑھیں گی اور اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ کے اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگیں گی. آپ نے خود کرنا ہے, اماں کو اوپر مت ڈال دیجیے گا. دعا یہ کرنی ہے, یا اللہ جو تو نے میرا شریک سفر میرے مقدر میں کیا ہے, جو میرا ہم سفر, اے مولا کریم اس کا اور میرا آسانی سے جلد از جلد نکاح پائے تک نکاح پہنچا. آمین. خوبصورت. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ منیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا بردر عزیز, ٹی وی کا والیوم آپ نے بند کر دینا ہے. سوال آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. کیا سوال پوچھیں گے؟ سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ دل کے لیے سورۃ یونس کی انہوں نے آج بتائی تھی 57 نمبر, اس کی تعداد پوچھنی تھی. اور پتے کی پتھری کے لیے کوئی وظائف انہوں نے بتائے تھے. پتے کی پتھری کے لیے میں نے نقش کہا تھا کہ دوں گا, اب وہ پتہ نہیں ہے, وہ آپ سے کچھ دیر بعد شو ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ وہ دکھائیے گا ضرور. میں نے ایک نقش دیا ہوا, وہ یوں پلس بنا ہوا ہے, اس کے اندر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں. وہ نقش کی کاپی پرنٹ نکال کر کے آپ پانی کی بوتل میں ڈال لیں, 11 دن تک وہ پانی اس میں اور ڈالتے ہیں, پیتے رہیں وہ پانی. انشاءاللہ یہ پتے کی اور گردے کی دونوں کی پتھریوں کے لیے مفید ہے. الحمدللہ یہ نکل جاتی ہے 11 دن میں الحمدللہ. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کہا کہ وہ جو پڑھنا ہے وظیفہ وہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا دل کے لیے وشفاء لما فی الصدور ہے, تو وہ آیت ہے اور 111 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنی ہے, اور پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرنا ہے اور سینے پہ بھی دم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت آسان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے نا اپنے دل کے اوپر پھونک مار دیا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ قلب کو اطمینان بھی اور صحت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. خوبصورت خوبصورت. حضور ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بڑے برے خواب آتے ہیں اور صبح و شام آتے ہیں, جب بھی وہ انسان سوتا ہے تو عجیب قسم کے خواب ہوتے ہیں جس میں عصمت کی پاسداری کا بھی خوف لاحق ہوتا ہے. اس خوابوں کا آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ عوامی لیول کی بات اگر کی جائے تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دیکھیں جب سے رمضان آئے ایسے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ ہم کھا بے تحاشا لیتے ہیں. اچھا. جس کی وجہ سے تبخیر معدہ ہوتا ہے, یعنی غبار چڑھتا ہے دماغ کو, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں عجیب عجیب خواب آتے ہیں. کبھی کوئی کتے, بلیاں, سانپ اور یہ وہ سب چیز دیکھ کر کے پھر اپنی طرف سے لوگ ازیوم بھی کر لیتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے, تو پھر وہ کھولتے ہیں گوگل بابا, اور گوگل بابا میں آپ کو پتہ ہے بے شمار وہ بیٹھے ہوئے لوگ اور وہ اپنی اپنی منطقیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خواب اگر دیکھ رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی یہ 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جایا کریں. درود پاک پڑھتے ہوئے سویا کریں. مکہ مدینہ نظر آئے گا انشاءاللہ, لطف آ جائے گا. باقی خواب اگر اس طرح کے الٹے سیدھے آتے ہیں تو ان پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سچے خواب کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ یاد نہیں رہتے. اچھا. اگر آپ کو یاد رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب ایویں ہی ہے. پریشان خواب انہیں کہتے ہیں یا منتشر خواب کہتے ہیں, جن کی کوئی بعض دفعہ تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں صبا. اچھا کیا سوال پوچھنا چاہیں گی بہن؟ میں پوچھنا تھا کہ میری بھتیجی ہے نا, وہ ہر ٹائم بیمار رہتی ہے اور اس کا نام حرائم ہے, تو امی جی سے دم ڈلوایا تھا, کہتے ہیں آپ اس کا نام چینج کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گی, پھر اس کا نام ہم نے زارا رکھ دو. پھر وہ ہر ٹائم بیمار رہتی ہے, بخار اس کو اتنا ہوتا ہے کہ بخار میں ہوتی ہے 1 سے 2 بخار, 1 سے 5, جس سے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے. اور مولانا صاحب کو کہنا کہ جب میں کال بند کروں تب اس کا کرنا تاکہ میں ریکارڈنگ کر سکوں وظیفے کی.
ये ठीक है। बताएंगे हम भाई। ठीक ठीक ठीक, वजीफा पूछना चाह रही हैं, बच्चा बीमार बच्ची रहता का है। नाम पहले हुरैन था, फिर बाद में ज़हरा कर ज़हरा दिया, रख दिया। और फिर भी बच्ची बीमार है। तो आपको किसने कहा नाम बदले? जिसने भी कहा उसको अब जाके पकड़े ना कि भाई हमने नाम भी बदल दिया, सही नहीं हो रही। सही। इसका मतलब है कि बच्ची के अंदर कोई और प्रॉब्लम है, आइदर वो मेडिकली कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई रूहानी मसला है। सही। बच्ची की उम्र अगर ये बता देते, इसका बच्ची का नाम, उसकी वालदा का नाम और बच्ची का तारीख पैदाइश, ये अगर आप हो सके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और ये बताएं, ये मसला लिख दें, मैं बता दूंगा। उसके अलावा भी आप ऐसा करें कि इस बच्ची के ऊपर सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 41 बार पढ़ के फूंक यानी दम कर दें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सही हो जाएगी बच्ची इंशाअल्लाह। मुझे नदर का मसला लग रहा है ये। अच्छा जी हाँ, बच्ची की उम्र भी शायद मुझे कम मालूम कम ही लग रही है मुझे। 41 बार सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हैं। मैं ज्यादा भारी इसलिए वज़ाइफ कोई भारी नहीं होते, हमारे यहाँ लोग बात बहुत पकड़ लेते हैं। वज़ाइफ कोई भी भारी नहीं होते। ये है कि बाद वज़ाइफ की कसरत की वजह से जो है ना बच्चे बाद दफा नहीं बर्दाश्त कर जैसे पाते। दवा में होता है, बाज़ अगर 200 mg होती है, बाज़ अगर 50 mg बिल्कुल होती है, तो ऐसा है। बच्चे को देनी है कि बड़े को देनी है। बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारे पास लाइव कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद फहद बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा फहद ब्रदर, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर सवाल ये है कि मेरा छोटा भाई है, उसके ऊपर कुछ असरात हो गए हैं। मतलब मकसद ये है कि उसके हाथों पे पहले दिन खून वगैरह लग गया था रात के टाइम, उसके बाद उसके ऊपर चीजें हाजिर होना से शुरू हो गई। एक दफा क्रिश्चियन हाजिर हुआ, एक दफा कोई हिंदू रूह उसके ऊपर मतलब ज़ाहिर हुई, उसने मेरे से बात भी की। ठीक है, तो जानना ये था कि उसका कोई हल है आपके पास? भाई की उम्र और भाई का नाम क्या है? अंसर शहजाद नाम है और उसकी उम्र है 26 साल। 26 साल उम्र है और उसकी? अंसर शहजाद नाम। अंसर शहजाद। अलिफ से अंसर लिखते हैं, आइन से अंसर लिखते हैं? एन से लिखता है वो, आइन से। अच्छा ये बताइए, शादी की भाई की? जी शादी अभी की है, शादी के बाद ही ये मामला वहाँ शुरू हुए हैं। अच्छा, शादी इसकी पसंद से की या अपनी पसंद से की घर वालों ने? उसने अपनी पसंद से की है। इसने अपनी पसंद से की है। दोनों मियाँ बीवी खुश हैं? नहीं जी, वो बीवी उनको बहुत झगड़ा रहता है दोनों का आपस में, ऐसा और तो एक दूसरे मसला को यही है बर्दाश्त ना। नहीं करते। और जिस चीज की हाजिरी हुई थी उसने भी यही कहा था कि मैं 9 जून को निकल जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे। अच्छा, लेकिन मैंने एक बात नोट की, जरा तस्वीर फरमाइएगा, शादी के बाद से ये मसाइल हो रहे हैं या पहले से थे इनके साथ? शादी से पहले उसके ऊपर मतलब जिस्म पे निशान एक दफा लग गए थे, जैसे किसी ने नाखून मारे हों, लेकिन कोई इस तरह का मामला दौरा नहीं पड़ता था उसको। लेकिन शादी के बाद जो है उसको दौरा पड़ना शुरू हो गया था, खून वगैरह लगता था उसके जिस्म पे और दौरे की कैफियत हो जाती थी। अच्छा, इनकी वाइफ अभी आपके घर में या अपनी अम्मी के घर पे? वो मेरी अम्मी के उनके पास ही रह रही है। वो अपनी अम्मी के घर चली गई है ना? नहीं, अपने अम्मी के घर गई नहीं है। अच्छा, ये भाई अलग रहते हैं? अच्छा भाई अलग। चलिए बहरहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सारा पानी पे दम करके भाई को पिलाना शुरू करें और भाई के चेहरे पे इसका छिड़काव भी किया करें। हाज़रियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा और भाई की मुझसे बात कराइएगा। मैटर थोड़ा सा आपका सीरियस है। तरीक़ा ये है कि आप 3 मरतबा दुरूद पाक शुरू में पढ़ लें, उसके बाद 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, उसके बाद 12 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद 11 मरतबा सूरह तौहा की आयत नंबर 68 और 69, और आखिर में सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 25 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करें। आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये पानी 11 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है, इसमें और पानी मिलाते रहिएगा। भाई को बोलें नहाने के लिए ना इसी में से थोड़ा सा पानी ले जाके नहाने वाले पानी में मिक्स करके इससे नहाए भी। और ये मत परेशान होना यार दम वाला पानी नहाने में, क्योंकि जब हम ये पानी पीते हैं तो भी हम यूरिन भी तो पास करते हैं, इसके असर आपके बॉडी पे रुक जाएगा, बाकी सादा पानी जाएगा। ठीक है, ये करें और इनसे कहें, कोशिश करें कल ही मुझसे रब्ता कर लें ज़रा। बड़ा एक जदीद दौर आ गया, अब तो एक्सपायरी डेट के साथ असरात आ रहे हैं कि मैं 9 जून को चला जाऊंगा, ये मेरी एक्सपायरी है, लेकिन शर्त ये है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कलाम करूँ जी। मैं इसको मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला समझता हूँ, क्योंकि ये मेरी डेली प्रैक्टिस में है कि पसंद की शादियाँ, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको, एक्सपेक्टेशंस, फिर बाद में कुछ चीज़ें रिवील होती हैं, खुलती हैं। सही। कि लड़का या लड़की कहीं और भी इन्वॉल्व रहे हुए होते हैं। अच्छा। जब सामने वाले पार्टनर को पता चलता है तो फिर उसको लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैंने पसंद की शादी की है। फिर उसके ऊपर होते हैं नफ्सियाती अटैक्स, जिसको हम कहते हैं हाज़रियाँ, माजरत के साथ।
سمجھے نا. یہ بھی ایک کیس ہے. یہ نہیں, وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا بندے کا, کیونکہ اس کا وہ دماغ اتنا بڑا آرگن ہے, یہ آپ کو تلپٹ کر دیتا ہے جی, سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے یہ. صحیح. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ اچھا, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں بردر؟ آپ کا پروگرام چلے. آپ کی آواز تھوڑی سی ہیلو کٹ کے آ رہی ہے, اگر ہو سکے تو دہرا دیجیے گا. جی حضور سن سکتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ کنیکشن ایشوز ہیں آپ کی طرف سے, دوبارہ سے کال کر لیجئے, ہم آپ کے منتظر ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ سے کال لیں گے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ ہلو. جی فرمائیں. کیا سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہلو. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی یہ سوال میں بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہلو. کہ وہ نا گھر میں نہیں ٹکتا, بیوی خوبصورت ہے, کی پسند کی ہے, کوئی گھر میں نہیں. ایک میں ہوں ماں, نہ ماں کے پاس بیٹھتا ہے نہ بیوی کے پاس بیٹھتا, باہر یاروں میں ساری رات گزارتا ہے, روزہ رکھتا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ نماز نہیں پڑھتا, چائے بھی پکڑتا ہے تو باہر بھاگ جاتا ہے, کپ پکڑ کے باہر, بس کہتا باہر ہی رہوں. تو بڑی مہربانی ہے, یہ کوئی وہ سمجھ نہیں آئی اس کی بیوی کو لکھنے کی, تو ذرا دہرا دیں. صحیح. تو گھر میں ہی رہے وہ. ٹھیک. گھر میں رہے گا, پھر بولیں گے جی باہر نہیں نکلتا, ہر ویلے واٹی کول بیٹھا رہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا روزی روٹی کماتا ہے, باہر جاتا ہے, دوستوں یاروں میں بیٹھنا اور اپنے گھر والوں کا وقت ان کو دینا, یہ ویسے ہی گناہ ہے, کیونکہ یہ حقوق کی پامالی ہے. جو وقت اس کو اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, والدین کو دینا چاہیے وہ, اور یہ غالباً وہی ہیں جن کی شاید اولاد بھی نہیں ہو پائی ہے ابھی تک, یہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں. یہ روز بیچاری اماں فون کرتی ہیں. تو یہ میں نے ایک بہت آسان طریقہ بتایا تھا, نمک جلانے والا. یہ سمپل ہے کہ آپ لاہوری نمک کی ایک تھیلی لیں, 1 کلو والی, اس کا منہ کھولیں اور اس کے اوپر 313 مرتبہ, اور یہ ایک ہی دن پڑھنا ہے 313 مرتبہ. آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ, اس میں جعلنا لفظ چھوڑ دینا ہے, وَمِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنی ہے, اور پھر وہ نمک کے اوپر پھونک مار دینا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, روزانہ ڈیلی 1 چمچ اس نمک میں سے چمچ نکالنا ہے, 1 چمچ نمک. توا پہلے سے 3-4 منٹ پہلے چولہے کے اوپر رکھ کے گرم کر لینا ہے, 5 منٹ پہلے گرم کر لینا ہے. گرم کر لینے کے بعد 1 چمچ اس تھیلی میں سے نمک نکالنا ہے اور اس توے کے اوپر پورا پھیلا دینا ہے, اور پھیلا کے اب آپ وہیں کھڑی رہیں. پھر یہی آیت وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت نمبر 9, لفظ جالنا چھوڑ دینا اس میں صرف. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 21 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل سے غیروں کی محبت نکال کر میری محبت پیدا فرما دے. یعنی بیوی اپنا نام لے, اے اللہ میرے شوہر کے دل میں وہ جو ناجائز اس کے رشتے ہیں, جو اس کے دوست ہیں, مرد ہیں یا عورتیں ہیں, جو بھی ہے, ان کی نفرت ڈال دے, اور میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت اس میں ڈال دے. یہ آپ نے روزانہ 1 چمچ جلانا ہے. یہ نمک جب آپ کی 21 مرتبہ جب آپ یہ پڑھ چکی ہوں گی, اس کے بعد چولہا بند کر دیں. یہ نمک چھت پہ ڈال دیں, کہیں کنارے پہ ڈال دیں, اس پہ پھونک وغیرہ کوئی نہیں مارنی. پہلی جو آپ نے ماری 313 بار نمک کی تھیلی پہ, بس وہی پھونک کافی ہے. آپ نے یہ جتنے دنوں میں یہ تھیلی خالی ہو جائے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کا شوہر واپس آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. ایک اور ہمارے لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو. جی حضور ہم آپ کو سن سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال سے کوئی لائن کا کوئی ایشو ہے, آپ ہمیں نہیں سن پا رہے ہیں, دوبارہ سے کال کیجیے گا, ہم آپ کے منتظر ہیں. ایک اور ہمارے پاس دوسری کال ہے. السلام علیکم.
یہ لائن بھی ہمارے پاس ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, بہت سے بڑی عمر کے افراد بھی بستر پہ قابو نہیں رکھ پاتے, یعنی جسے آپ نے فرمایا کہ چھوٹی عمر کے بچے تو پیشاب کرتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ بھی, تو ان کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ ان کے لیے یہی وظیفہ ہے بھائی کہ یہ استغفر اللہ کی کثرت کریں. اچھا. اور اپنے چونکہ یہ اعصابی نظام جب آپ کا کمزور ہو جاتا ہے نا, تو بہت ساری چیزوں کے پارٹس آف دا باڈی پہ آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, یہ سورہ شفا بھی ہے, یہ پانی پر دم کر لیا کرے روز, اور وہ پانی پیتے رہا کریں. اگر ان کو یورین کی زیادہ تکلیف ہے تو پانی کم پئیں, وہ پانی اپنے سر پہ اور یہ خاص طور پہ پچھلے گردن کے پچھلے حصے پہ یہ یہاں پر اس کا پانی کا چھڑکاؤ کیا کریں, یہ گرم گیلا کر کے ہاتھ لگایا کریں. انشاءاللہ العزیز اس سے ان کا یہ جسے ہم کہتے ہیں نا اعصابی نظام, یہ اعصابی کنٹرول, یہیں سے ساری رگیں جا رہی ہیں, یہ انشاءاللہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھوں مگر بال نہیں آ رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ؟ ہاں, میں نے عرض کیا نا, یہ والا تیل بنائیں آپ خود ہی, سرسوں کا تیل اور کھوپرے کا تیل مکس کر لیں ہم وزن, اور اس کے اوپر سورہ قلم کی آخری 2 آیات 41 بار پڑھیں, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور یہ دم کر دیں. اور یہ تیل آپ جو ہے نا اپنے انشاءاللہ داڑھی والے حصے پہ, چہرے پہ لگایا کریں. اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ لگائیں, اللہ کریم انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد سعد کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے عالم صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ وظائف تو بہت سارے ہیں جو قربت الہی کے لیے کیے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر صرف درود شریف ہی میں پڑھتا رہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, منہ میں مطلب کہ سانس اندر جائے یا باہر آئے, صرف ہونٹ اور زبان میری ہلے, تو کیا ایسا مناسب ہے کہ میں وہی پڑھتا رہوں صرف درود شریف, اور کوئی نہیں پڑھوں؟ درود شریف میں چاہوں گا ربانی صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں. میں تو ناچز اور خاکسار ہوں, مگر یہ دیکھیں کتنا زبردست سوال ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ درود شریف پڑھتا رہوں, تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہوگی, پڑھتے ہی رہیں, اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے. حد اور یہ ساری سرحدیں ان کے لیے ہوتی ہیں جن کا مقام معلوم ہو. لوگ اکثر کہتے ہیں, جیسے کہ امام حجر ابن مکی نے فرمایا کہ کیسے اس کی ثنا کریں اور کیسے مبالغہ آرائی کریں جس کا مقام ہی معلوم نہیں ہے. اتنی انتہا ہے تو اس کی شان میں تو ہم مبالغہ بھی نہیں کر سکتے. جتنی زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. میرے پاس جناب رابعہ بصری کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ان کے والد گرامی کو یہ حکم آیا کہ آپ حاکم بصرہ کے پاس جائیں, اور وہ ہر رات 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پڑھتا ہے. تو اب اس نے پچھلی جمعرات کو ایک ناغہ کیا ہے, اس کو بتائیے گا کہ اب اس نے کھانا کھلانا ہے, اتنے دراہم دینے ہیں. تو درود کا بڑا خاص رشتہ ہے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ پڑھتے رہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بس وہی ایک مختصر عرض کر دوں, حدیث مبارکہ ایک صحابی نے عرض کیا, رسول اللہ میں 1/3 آپ پر درود پڑھوں اور 2/3 اپنے لیے مانگوں, صحیح ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے, لیکن اس میں تو اگر درود کی کثرت کر. فرمایا عرض کی رسول اللہ میں 2/3 درود پڑھوں اور 1/3 اپنے لیے دعا کروں. فرمایا بہت اچھا ہے, لیکن اس میں اور درود کی کثرت کر. عرض کی رسول اللہ میں صرف اور صرف آپ پر درود پڑھتا ہوں دعا کے دوران, اور اپنے لیے کچھ نہ مانگوں, تو یہ میرے لیے اچھا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے تیرے کہے بغیر تجھے سب کچھ ہی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. یہ گفتگو بہت خاص ہے, اس کو نوٹ کیجیے گا. ایک ہمارے پاس کالر ہے, ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا. وعلیکم السلام, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہیلو. نہیں, آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی. آپ ٹی وی پہ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گی گفتگو ہماری تواتر کے ساتھ. دوبارہ سے کال کیجیے گا, ہم آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہی خوبصورت آپ نے وظیفہ بیان فرما دیا. اس وظیفے میں برکت ہی برکت ہے, اور کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ہر عمر کا بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے, ہر ایک پڑھ سکتا ہے. درود پاک تو ایسا ہے کہ جس کا حکم خود قرآن مجید سے ثابت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت میں فرما دیا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں دیکھو اللہ نے شرط لگائی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کا ایک معنی یہ بھی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, رحمتیں بھیجو, وسلموا تسلیما, اور سلام بھی بھیجو, کثرت سے سلام بھیجو. یہ جو آیت سنے تو اس پر لازم ہے کہ درود پڑھے, صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم حضور. السلام علیکم, سن سکتے ہیں آپ؟
اچھا ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اس حد تک پسند آ رہا ہے لوگوں کو پروگرام کہ اب وہ ٹی وی پہ تو سننے کا اشتیاق رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ کال کر کے بھی سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال پروردگار ان سماعتوں کو اور ان لفظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور ایک ایسا سوال ہے میرے پاس جو تھوڑا مشکل بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، مگر ضروری بھی ہے۔ ایک معذور شخص نے سوال پوچھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کیا میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جو اعضاء میں کھو چکا ہوں، ہاتھ یا پاؤں اس نے پردے میں رکھا ہے، وہ پڑھنے سے واپس آ جائیں، میں پھر سے اللہ عز و جل کی پہلے تو قدرت کاملہ میں کبھی شک نہ کرے، صحیح، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھے۔ اچھا اگر اللہ عز و جل کسی سے کوئی اس کا عضو لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو کوئی اور صلاحیت دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اس کی ربوبیت کا اصول ہے۔ اسی نے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی نعمت چھن گئی تو تم یہ سمجھا کرو کہ اس سے اچھی کوئی چیز اللہ نے پہلے مجھے دے دی ہے یا دینی ہے، تبھی یہ چیز نہیں۔ خوبصورت، سبحان اللہ۔ جیسے بچے سے کوئی چیز لیا کریں، جیسے بچے کے ہاتھ میں چھری ہے تو آپ اسے کھینچیں گے، اس کو زخمی کر دیں گے، آپ پہلے اس کو کوئی دوسری چیز دیں، اس کا آلٹرنیٹ دیں، بال دیں، کوئی کھانے کی چیز دیں، جیسے وہ دیں گے بچہ اس کو پکڑے گا تو آپ اس کے ہاتھ سے آرام سے چھری لے سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اگر اس نے ہم سے کوئی چیز لی ہے، یہ یقین رکھیے اس سے زیادہ کوئی بہترین چیز دے دی ہوئی ہے، صرف ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، ہماری ان صلاحیتوں کو ہم نے جاننا ہے کہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز خراب ہو گئی ہو، باڈی کا کوئی پارٹ ایکسپائر ہو گیا ہو، کوئی مطلب ہے کہ ضائع ہو گیا ہو، تو آپ وہی والی آیت دعا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا آپ کو بہترین نعم البدل ملے گا، اس نعمت کے بدلے میں آپ کو کوئی بہترین نعمت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا، آپ نے آج وظائف رمضان میں انتہائی مناسب اور معتبر قسم کے وظائف ہم تک پہنچائے۔ حضور گرامی، وظائف رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عرفان رمضان میں اب جو اگلا سیگمنٹ ہوگا حکمت رمضان، اس سے ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ حکمت رمضان میں آج ہمارے مہمان علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، ساتھ ساتھ علامہ سجاد مدنی صاحب بھی ہمارے مہمان ہوں گے، اور گفتگو کا موضوع بہت خاص ہوگا، ہمیں عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔